الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، ناظرین کرام، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہماری سلسلہ گفتگو جاری ہے جنگ بدر سے متعلق۔ گزشتہ نشست میں بات پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایات ملی کہ جنگ میں کامیابی کے لیے اور کفار کو شکست دینے کے لیے کیا تمہیں کرنا ہوگا۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہوگا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کثرت سے کرنی ہوگی، اپنے آپ کو اختلاف سے بچانا ہوگا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پہنچے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے لوگوں کو، افراد کو تیار کیا، اور یہ بات جو پیش آئی ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان کی صبح کو، 17 رمضان کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو صحیح کیا اور لشکر کی ترتیب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنے ساتھیوں کو کچھ نصیحتیں بھی کی۔ نصیحتوں کا خلاصہ یہ کہ تم جب لڑو گے جنگ کے موقع پر تو تم ڈٹ کے لڑنا، کسی قسم کا جو ہے خوف نہ ہو، اور اگر تم لڑو گے اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو میرے طرف سے تمہیں یہ گارنٹی ہے، ضمانت ہے کہ اگر تمہیں شہادت نصیب ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت ضرور کیا ہے نصیب فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر، صحابہ کرام سے کہا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اٹھو اس جنت کی طرف جاؤ، اس جنت تک پہنچنے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی عرض 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان سنتے ہی کہ اٹھو اس جنت کی طرف جاؤ جس کی چوڑائی 7 آسمان زمین کے برابر ہے، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام عمیر ابن الحمام الانصاری رضی اللہ عنہ ہے، فرمانے لگا یا رسول اللہ، جنت اور وہ جنت جس کی چوڑائی 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، جنت کی جو چوڑائی ہے وہ 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ صحابی رسول نے کہا بخن بخن، عربی میں بخن بخن کہتے ہیں کسی چیز کو کمتر، حقیر سمجھنے کو، معمولی سمجھنے کو، بے فائدہ چیز کے لیے بخن بخن ہوتا ہے، اور یہ بخن بخن استعمال کیا انہوں نے دنیا کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ معمولی سی زندگی ہے، ہم اپنی جان بچا کر اس دنیا میں کیا کریں گے؟ بخن بخن، ان کے ہاتھ میں کھجور تھے، ان کھجورے کے ٹکڑوں کو جو ہے پھینکا اور کہا کہ اگر میں زندہ رہوں تو یہ طویل زندگی پا کر کیا کروں، حالانکہ شہادت کیا ہے میرے سامنے ہے، یہ جنت مجھے حاصل کرنی ہے جس کے بارے میں آپ نے جو ہے ہمیں بتایا کہ جنت کی چوڑائی جو ہے اور اس کی مساحت جو ہے 7 آسمان زمین کے برابر ہے۔ المہم یہ صحابہ رسول کھڑے ہوئے اور جنگ کے موقع پر بالکل جذبے کے ساتھ انہوں نے جو ہے لڑائی کی، جنگ کی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیا ہے شہادت نصیب فرمائی۔ تو الغرض کہہ رہے تھے حضرات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور اپنے لشکر کے جذبے کو زندہ کرنے کے لیے، جذبے کو ابھارنے کے لیے، اور آپ اپنے ساتھیوں میں
اعتماد، یقین، بھروسہ، کامیابی کا ڈالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں وصیتیں فرمائیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس جنگ میں، جنگ بدر میں کیا ہے، شرکت بھی کی۔ نہ کہ صرف آپ کیا ہے لوگوں کو رغبت دلاتے رہے، بلکہ لوگوں کو رغبت دلائی، لوگوں کو جنگ کے لیے ابھارا، جذبہ ڈالا ان کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ کے موقع پر کیا ہے میدان میں اتر کر کیا ہے لڑتے رہے۔ اس لیے صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ اس جنگ بدر کے موقع پر ہم نے جتنا زیادہ شدید مکمل قوت اور طاقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال اور لڑتے ہوئے دیکھا، ہم میں سے کسی کے اندر بھی جو ہے وہ چیز اور وہ جذبہ، وہ طاقت کیا ہے نہیں پائی گئی۔ المہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لشکر کو ترتیب دے دی اور لوگوں کو نصیحت وصیت کر دی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں لوٹ کر کے آتے ہیں۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے ایک خیمہ تیار کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خیمے میں آ کر کے داخل ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ اپنے پروردگار، اپنے خالق اور رازق، اپنے الہ کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف آپ کا رخ ہوتا ہے، قبلہ رخ ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ مبارکوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تعالیٰ تو نے جس بات کا مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کر کے ہمیں دکھا۔ یعنی تو نے وعدہ کیا کہ ہم کفار کو شکست دیں گے اور تمہیں غلبے سے نوازیں گے، اے اللہ تعالیٰ تو اس وعدے کو پورا کر کے دکھا۔ اے اللہ تو اگر تو ہمیں، ہمارے ساتھیوں کو ہلاک کر دے گا، ختم ہو جائیں گے، یہ کفار ہم پر اگر جو ہے غلبہ پالیں اور کفار ہمیں قتل کر ڈالیں، اے اللہ تعالیٰ تو اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کون باقی رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے بدن مبارک پر، جسم پر جو چادر تھی وہ چادر نیچے گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس چادر کو اٹھا کر آپ کے کندھے پر، آپ کے بدن پر ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کفا کا، بس کافی ہے۔ آپ نے جس انداز سے دعا کیا اور جس انداز سے آپ نے اپنے رب سے مدد مانگی، مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تو المہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے دعا بھی کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو جو ہے قبول بھی فرمایا، جیسے کہ آگے بات آئے گی کہ اس کے کیا اثرات رہے۔ ادھر ایک بات کا ذکر ضرور کر دیا جائے حضرات، وہ یہ کہ جنگ بدر کے موقع پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خواب دکھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے تو رات کے موقع پر نیند کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا، اور اس خواب کی تعبیر صبح ہوتے ہی جنگ والے دن، جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو اپنے ساتھیوں کے درمیان بھی رکھا، تاکہ ساتھی بھی کیا ہے اس خواب سے عبرت حاصل کرے اور ان کے اندر جذبہ کیا ہے زیادہ پایا جائے۔ وہ خواب کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولكن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں نیند کی حالت میں کفار کا لشکر دکھایا، اور کفار کا جو لشکر دکھایا قلیلا، بہت ہی کم تعداد دکھایا، یعنی کفار کی لشکر کی تعداد کم ہے، تمہیں یہ خواب میں دکھایا گیا۔ حالانکہ حقیقت میں کفار کا لشکر ایمان والوں کے لشکر سے 2/3 زیادہ ہے،
دگنا جو ہے تعداد ہے، زیادہ تعداد ہے، 1000 کی تعداد اور کچھ ہے، اور صحابہ کرام کی تعداد 313 ہے، زیادہ تعداد ہے، لیکن خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے لشکر کی تعداد کم دکھائی گئی۔ وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خواب میں کیا ہے، تعداد کفار کے لشکر کی کم دکھائی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر اللہ تبارک و تعالی ان کے لشکر کی تعداد تمہیں خواب میں زیادہ دکھا دیتا یا جو حقیقت ہے وہ بتا دیتا، لَفَشِلْتُمْ، تو شاید تم بزدل ہو جاتے اور تمہیں شکست حاصل ہوتی، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تمہارے آپس میں اختلاف بھی ہوتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کیا ہے، بچا لیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کفار کی تعداد، ان کے لشکر کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود تمہیں جو خواب میں دکھایا گیا وہ کم تعداد دکھائی گئی۔ اگر زیادہ تعداد دکھایا جاتا تمہیں خواب کی حالت میں تو تم شاید ہمت پست ہو جاتے، خوف پایا جاتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے زیادہ تعداد ہے، انسان سنتے ہی فطری طور پر ڈر جاتا ہے، اور جب انسان ڈر جائے، خوف زدہ ہو، تو ہمت بھی اس کی کیا ہے، پست ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے خواب میں تعداد تمہیں کم دکھایا، قلیل دکھایا، تاکہ تمہارے اندر ہمت زیادہ پائی جائے کہ ہاں قلیل تعداد ہے، ہم جم کے اگر لڑیں گے، ڈٹے رہیں گے تو ہم ان کو ضرور کیا ہے، شکست دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا اگر ہم وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر ہم کفار کے لشکر کی تعداد تمہیں زیادہ دکھا دیتے، لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تو لَفَشِلْتُمْ، تو تم کیا ہے، شکست پا لیتے، اور وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تمہارا آپس میں کیا ہے، اختلاف بھی ہوتا، کیونکہ صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بتانا تھا لوگوں کو، تو اگر کثیر تعداد دکھا دی گئی ہوتی خواب میں، اور صبح ہوتے اب صحابہ کرام کو یہ کثیر تعداد بتا دیتے کہ ہاں خواب میں، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے کہ خواب میں جو تعداد دکھائی گئی مجھے کفار کے لشکر کی وہ کثیر تعداد، بڑی تعداد تھی، تو صحابہ کرام، انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے ہمت پست ہو جاتے کہ اتنی کثیر تعداد اور ہماری قلیل تعداد، کیسے ہم ان کو کیا ہے، شکست دیں گے۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اگر تعداد زیادہ دکھائی دی گئی ہوتی تو تم آپس میں اختلاف کرتے۔ کیا اختلاف کرتے؟ تم میں سے ایک گروہ کہتا کہ نہیں چلو لوٹ چلیں ہم مدینہ المنورہ اور ہم جو ہے نہ لڑیں، کیونکہ عقل اس بات کو قبول ہی نہیں کرتی، مان ہی نہیں سکتے کہ ہم یہ قلیل تعداد، اتنی کثیر تعداد کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں، ہم ان کو کیسے شکست دیں گے، تو بہتر یہی ہے مصلحتاً ہم مدینہ المنورہ لوٹ آئیں۔ تمہارے اندر یہ اختلاف پایا جاتا اگر ہم تمہیں خواب میں دکھاتے کہ کفار کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ہم نے دکھایا کہ کفار کی تعداد کیا ہے، قلیل ہے لشکر کی۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، ہم نے خواب میں دکھایا کہ ان کفار کا جو لشکر ہے ان کی تعداد کیا ہے، قلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا ولیکن اللہ سلم، اللہ نے تم سبھوں کو آپسی اختلاف، رائے کے اختلاف سے بچایا، اور تمہارے اندر بزدلی یا جو ہے جسے کہتے ہیں ہمت پست جو چیز پائی گئی، اللہ نے ان چیزوں کو تمہارے اندر کیا ہے، اس خواب کے ذریعے کیا ہے، ختم کیا۔ تو یہ بھی اگر دیکھا جائے حضرات تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک اہم نعمت تھی، ایک اہم احسان تھا، ایک اہم مہربانی تھی رسول پر اور صحابہ کرام پر جنگ بدر کے موقع پر، کہ خواب کے ذریعے کیا ہے، آپ کو تسلی، آپ کے صحابہ کرام کو تسلی دلائی گئی، اطمینان دلایا گیا، اس کے ذریعے آپ کا جذبہ، صحابہ کرام کا جذبہ اس میں اضافہ ہوا، اور جو ہے مزید کیا ہے، یقین اور بھروسہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کیا ہے، ضرور کیا ہے، فرمائے گا۔ اسی لیے اس خواب کو دیکھنے کے بعد اگر دیکھا جائے، اس خواب کے اوپر اگر غور کیا جائے تو اس کا شمار بھی ان تمام نعمتوں اور احسانات میں ہوتا ہے جو نعمت احسانات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایمان والوں کو اور بالخصوص صحابہ کرام کو جنگ بدر کے موقع پر کیا ہے، حاصل ہوئی۔ اسی طرح حضرات
جنگ بدر ہی کے موقع پر ایک نعمت، ایک احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام پر یہ تھا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یا فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے نبی تم نے ان کا قتل نہیں کیا، یعنی جنگ کے موقع پر جو تم نے کفار کی گردنوں کو مارا ہے، تم نے، تمہارے ساتھیوں نے، یہ تم نے نہیں مارا گردن، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ نے کیا ہے ان کا قتل کیا۔ تم تو ایک ذریعہ بنے، تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے قتل کیا، بلکہ حقیقت میں جو قتل کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ قلیل تعداد، تمہارے اندر ہمت کم، جذبہ کم، ہمت ڈالنے والا، جذبہ ڈالنے والا، جذبہ پیدا کرنے والا، قدموں کو جمائے رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا جنگ کے موقع پر اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ نے حقیقت میں کیا ہے۔ بظاہر تم نے کیا، لیکن سب کچھ حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور جب تم نے پھینکا تو تم نے نہیں پھینکا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟ پھینکا تھا۔ کیا مراد ادھر؟ کیا چیز پھینکا اور کس نے پھینکا، کس پر پھینکا؟ جیسے کہ اس کی وضاحت بعض احادیث میں آتی ہے کہ جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ تم کنکریاں لو اپنی مٹھی پر، اور یہ کنکریاں کیا ہے؟ تم کفار پر کیا ہے؟ پھینک دو۔ کفار حالانکہ ان کا لشکر دور تھا، ادھر تک پہنچنا مشکل تھا، ناممکن تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں اٹھائی اور جو ہے کفار کے لشکر پر جو ہے پھینک دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ کنکری لشکر کے ہر لشکری پر اور ہر فرد پر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس کا گرد غبار اور وہ کنکریاں ان کے بدن پر جا کر کیا ہے؟ لگی۔ لشکر اپنے کاموں میں مشغول تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دور رہتے ہوئے بھی جو ہے پھینکا تو وہ جا کر کے لشکر کے افراد پر پڑا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تم نے جب پھینکا تھا یہ کنکریاں تو تم نے حقیقت میں نہیں پھینکا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے پھینکا، کیونکہ تمہارے پھینکنے سے ادھر تک پہنچنا ناممکن تھا، لیکن ادھر تک جو پہنچ گیا یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے تھا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نعمت، ایک احسان تھا، ایک انعام تھا صحابہ کرام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اس کے بعد حضرات جنگ شروع ہوتی ہے، اور جنگ کیسے شروع ہوتی ہے، شروعات کہاں سے ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلی ملاقات میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم